بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل آئی اوپنر پر آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم قربانی کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے چینل آئی اوپنر کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کا نوٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی سے کیا مراد ہے؟ قربانی سے مراد ہے مخصوص جانور کو مخصوص دن میں یعنی 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کو قرب خداوندی کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا۔ اس جانور کو اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کی شرعی حیثیت: قربانی ہر اس بالغ، مقیم، رہائشی مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کی عمر: اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، بکرا بکری، دمبا دمبی اور بھیڑ وغیرہ سب 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چھیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا پاگل جانور جو چلتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ پہچان ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کڑا نہ ہو سکے۔ اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائیں، خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں، دونوں کی نشانیاں موجود ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کاتا ہو، گندی چیزیں کاتا ہو، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو۔ کان دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہو، جڑ گئے ہوں، تن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ناجائز ہونے کے لیے 1 تن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ہے۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا ہو، یہ عیب نقصان دہ نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا، نقص پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ کہ وقت ذبح کرنے کے وقت وہاں پر موجود ہو۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے۔ قربانی ہو گئی اور اس مرے ہوئے بچے کی ماں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی
مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ ذبح کرنے کا طریقہ، گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، نہ ہی حرام مغز کاٹا جائے۔ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ حلقوم، یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ مری، اسے کانا پانی اترتا ہے۔ ان دونوں کے اغل بغل اور 2 رگیں ہیں، آجو باجو میں 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے، ان کو وداجین کہتے ہیں۔ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے، اور اگر 4 میں سے ہر ایک کا اکثر زیادہ تر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہو جائے گا، اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں۔ جانور ذبح کرنے میں سنت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں، دونوں قبلے کی طرف ہوں۔ ہمارے علاقے یعنی ہندوستان اور پاکستان میں قبلہ مغرب، پشچم، ویسٹ میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ جانور کا سر جنوب، دکشن، ساؤتھ کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق، پورب کی جانب، ایسٹ کی جانب ہو تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والے نے اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اور جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیجئے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر قربانی دوسرے کی طرف سے ہو تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے۔ بوقت ذبح پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں نہ رکھے کہ اس طرح بعض اوقات خون کے علاوہ غذا بھی نکلنے لگتی ہے۔ جانور جیسے گائیں، بیل وغیرہ بے قابو ہو جائیں اور کسی طرح قابو میں نہ آ رہا ہو تو اس کو گولی مار کر زخمی کیا جا سکتا ہے، لیکن حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زخمی کرنے کے بعد اس کو شرعی طریقے کے مطابق شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ تکبیر پڑھنا، اگر ذبح کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کے وقت ضروری ہے، گولی مارتے وقت تکبیر پڑھنے کا اعتبار نہیں۔ اونٹ کو نحر کرنا اور گائیں، بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اگر اس کا الٹا کیا جائے یعنی اونٹ کو ذبح کیا جائے اور گائیں وغیرہ کو نحر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ تکلیف دینا ہے۔ گائیں وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے، یہ دیکھ لیا جائے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ لٹانے کے بعد خاص طور پر پتریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرے ہڈی تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔
پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کال اتارے۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے، بھاس کا سانپ ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹکا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم ظلم نہ کیے جائیں جس سے بن پڑے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جانوروں کو بلا وجہ تکلیف پہنچانے والے کو روکے۔ اگر باوجود قدرت کے طاقت ہونے کے باوجود نہیں روکے گا تو خود بھی گنہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ منقول ہے، انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا، اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل برابر بدلہ دیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ حدیث پاک اس پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسا ہی عذاب دے رہی ہے جیسا اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ اسی پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔